کرتے زنا کو حلال سمجھتے، ان کے یہاں جتنے بھی حرامی وہ سارے کے سارے سید ہیں، جتنے زنا کے نتیجے میں متع میں پیدا ہو گئے۔ من تمتع مرتن درجۃ کدرجۃ الحسن، جو آدمی ایک مرتبہ متع کرے تو اس کو یہ کہ کدرجۃ الحسین، حسین کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ ومن تمتع مرتين درجۃ کدرجۃ الحسن، دو مرتبہ زنا کرے بمبو کرے تو وہ حسن کا مرتبہ پہنچے۔ ومن تمتع ثلاث مرات، تین مرتبہ متع کرے تو درجۃ کدرجۃ علی بن ابی طالب، حضرت علی کے مقام پر پہنچے۔ ومن تمتع اربع مرات، چار مرتبہ جو بمبو کرے تو پھر وہ محمد کے درجے پر پہنچے، تو اپنی ماں کو کرائے تاکہ پھر یہ کہ خدا کے درجے کو پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اہل سنت حضرات کے مفتی صاحب ہیں ان کی منظر عام پہ آئی، جس میں وہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو علامہ امین شہیدی صاحب کو متع کے موضوع پہ جواب دے رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی کہ جو غیر اخلاقی بھی تھیں۔ اگر آپ کو فقہی اختلاف ہے تو آپ اس کو علمی انداز سے پیش کریں، لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہ جی یہ زنا ہے، دیکھیں مکتب تشیع کی بنیادی زنا پہ ہے، یہ ہتھ کنڈا جو ہے میرا نہیں خیال کہ علمی ہے، کیونکہ اگر ہم اس انداز سے گفتگو کرنا شروع کریں تو ہم آپ کی کتب سے ایسی ایسی چیزیں اور ایسے ایسے فتوے آپ کے جو اہل سنت علماء نے دیے ہیں، آپ کے اہل سنت مفتیوں نے دیے ہیں، پیش کریں، آپ کی خواتین تو دور کی بات ہے، آپ کے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اس کو سننے کا حوصلہ نہیں رکھیں گے۔ یہ خالصتاً فقہی مسئلہ ہے۔ آپ کے نزدیک اگر متع کی حرمت ثابت ہو گئی ہے تو آپ انجام نہ دیں، آپ کے ہاں یہ حرام ہے، کوئی ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر ہماری فقہ میں، فقہ تشیع میں یہ جائز ہے تو آپ کا کوئی اس کے ساتھ لنک نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ہرزہ سرائی کریں اور اس انداز سے گفتگو فرمائیں، کیونکہ اگر ہم آتے ہیں آپ کی فقہ کی طرف، وہاں پہ دیکھتے ہیں جی آپ کے امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ لواط کے اوپر حد جاری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں تعزیر ہے، جبکہ آپ کی سنن ابن ماجہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ کیا روایت ہے رسول خدا سے، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوہ فاعل والمفعول بہ، اگر آپ دیکھیں کہ کوئی قوم لوط کا عمل انجام دے رہا ہے تو اس کو قتل کر دیں، فاعل کو بھی مفعول کو بھی۔ اگر آپ یہ روایت اہل سنت حضرات کو بطور خاص میں خطاب کر رہا ہوں اس روایت کے ضمن میں کہ آپ لوگ یہ روایت پڑھیں اور جب بھی یا اس طرح کا کوئی واقعہ جیسا کہ ان کے مدرسوں میں ہوتا ہے آپ قتل کر دیں ان کو۔ اگر اس روایت کے تحت چلا جائے اور آپ کے ہاں جو یہ لواط اس قدر عام ہے چلا جائے تو میرے خیال میں 95% مفتی تو آپ کے اب تک مر چکے ہوتے ہیں، آپ نے بچنا ہی کچھ نہیں تھا، کیونکہ ہر دوسرے دن آپ کا کوئی نہ کوئی مفتی پکڑا جاتا ہے۔ جو آپ نے ہیرا منڈی کی بات کی، یہ صرف میں نے اس کی وجہ سے یہ جملات استعمال کیے، ورنہ میں ان جملات کے حق میں نہیں ہوں کہ اس انداز گفتگو کی جائے۔ رہی بات آپ نے جو کہا کہ متع کی 3 قسمیں ہیں، متعۃ النکاح، متعۃ النساء اور متعۃ الحج۔ پہلے تو مفتی صاحب آپ کو اتنا نہیں پتا کہ جو روایات ہیں آپ کے منابع حدیثیہ میں متعتان کی ہیں کہ 2 قسم کے متع تھے، کہ متعتان کانتا علی عہد رسول اللہ، کہ 2 قسم کے متع تھے کہ جو زمانے رسول خدا میں انجام دیے جاتے تھے، متعۃ الحج اور متعۃ النساء۔ اب آپ نے متعۃ النکاح کو اس سے الگ کیا ہے، تو متعۃ النساء جو ہے وہ متعۃ النکاح وہ کیا چیز ہے اس کو آپ نے اپنی پوری ویڈیو میں بیان نہیں کیا، جبکہ متعۃ النکاح ہی متعۃ النساء ہے، کیونکہ وہ نکاح متع جو ہے کس کے ساتھ کیا جاتا ہے، خواتین کے ساتھ کیا جاتا ہے، نساء کے ساتھ کیا جاتا ہے، نہ کہ بچوں کے ساتھ جو کہ آپ لوگ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے جو یہ ایک تقسیم کی تھی جس کا ہم ان کو اتنا ہی عرض کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی بنیادی کتب کا جا کے مطالعہ کریں، کم از کم صحیح مسلم ہی جا کے پڑھ لیں، صحیح مسلم جا کے پڑھیں، آپ کو اس میں روایات مل جائیں گے، دور نہ جائیں۔ اس کے بعد ناظرین آتے ہیں ان کے پہلے اعتراض کی طرف۔ پہلے انہوں نے جو اعتراض کیا کہ متع زنا ہے، اور متع کی انہوں نے متعۃ النساء کی تعریف کی کہ کرائے پہ ایک خاتون لیتے ہیں، وہ کرایہ نہیں ہے بھائی، جا کے اپنی تفسیر کی بنیادی کتب دیکھیں، اجورہن کی کیا تفسیر کی ہے، مہورہن، یعنی ان کو ان کا مہر دو، یعنی وہ کرایہ جس کو آپ کرایہ کہہ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ نے ترجمہ کیا، جو آپ کے مفسرین نے، چاہے وہ فخر الدین رازی ہو، چاہے ابن کثیر دمشقی ہو، یا آپ کے قرطبی صاحب ہوں، کسی نے بھی یہ تفسیر نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس کو مہر قرار دیا ہے۔ تو اب آتے ہیں ناظرین ان کی کتب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ متع آیا نکاح ہے یا زنا ہے۔ سب سے پہلے جی میرے سامنے ہے ان کی تفسیر قرطبی۔ تفسیر قرطبی میں کیا لکھ رہے ہیں کہ قال ابو عمر لم يختلف العلماء من السلف والخلف ان المتعة نکاح الى اجل لا میراث فیہ۔ اب جو اس میں جملہ ہے وہ قابل توجہ ہے کہ ان المتعة نکاح، کہ متع کیا ہے، نکاح ہے، زنا نہیں ہے۔ مفتی صاحب یہ اپنی آپ تصحیح فرمائیں کہ متع کیا ہے، نکاح ہے۔ ہاں آپ اس کو اب حرام سمجھتے ہیں تب بھی آپ اس کو زنا نہیں کہہ سکتے اگر کسی کے ہاں یہ جائز ہے، چونکہ اصحاب کی ایک کثیر تعداد اس کی جواز کی قائل رہی ہے مرتے دم تک۔ ابن عباس کے متعلق آپ نے اشارہ کیا، میں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تفصیلی آپ کو جواب دیں گے۔ تو آپ اس کو زنا نہیں کہہ سکتے چونکہ شیعہ سنی مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ نکاح ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اسی پہرے میں تھوڑا سا آگے چلیں، وقال ابن عطیہ، وہ کیا فرما رہے ہیں، وکانت المتعة ان يتزوج الرجل المرأة بشاہدین واذن الولی الى اجل مسمى۔ اب اس عبارت کی طرف غور کریں کہ ابن عطیہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابن عطیہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان يتزوج الرجل المرأة، مرد جو ہے وہ ایک خاتون کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے، شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، بشاہدین،
دو گواہوں کے ساتھ، دو گواہوں کی موجودگی میں، وَإِذْنِ الْوَلِي، اب یہاں پہ ولی کی اجازت ہے، یہ قابل غور نقطہ ہے کہ آپ اس کو کہیں جی یہ تو کھلا عام ہو رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، بھائی ولی کی اجازت کے بغیر جیسے دائمی عقد نہیں ہوتا، اسی انداز سے متع بھی ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہمارا ایک الگ موضوع بن جائے گا کہ متع کو اگر ہم سمجھیں تو اسلام نے جو یہ ایک متع کی سہولت دی ہے اس کے کس قدر فوائد ہیں۔ ایران کی ایک مثال دی جاتی ہے ناظرین کہ جی وہاں پہ متع خانے بنے ہوئے ہیں، پہلے تو یہ بھی ایک طرح کی تہمت ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ متع کا جو یہاں پر ایک انداز سے استعمال ہے وہ یہ ہے کہ جب لڑکا لڑکی کا رشتہ طے پاتا ہے تو سفر پہ جاتے ہیں لوگ، وہ دو فیملی جو ہوتی ہیں وہ سفر پہ جاتی ہیں، وہ زیارت کا سفر ہو سکتا ہے، وہ گھومنے پھرنے کا سفر ہو سکتا ہے۔ اب وہاں پر ان کے درمیان کچھ مدت کے لیے عقد موقت یعنی نکاح کا صیغہ جاری کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ محرم رہیں اور ایک دوسرے کو جانے، انڈرسٹینڈنگ ہو اور کوئی حرام کام انجام نہ پائے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا اس پہ آپ نہیں بولیں گے، بچوں کے ساتھ لواط اور اس پہ آپ نہیں بولیں گے، زنا ہو رہا ہے نہیں بولیں گے، کیونکہ مولا کائنات نے وہ بھی، میں انشاءاللہ ان روایات کی طرف بھی آؤں گا کہ اگر خلیفہ ثانی متع کو حرام قرار نہ دیتے کوئی بدبخت کوئی شقی ہی زنا کرتا، تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اذن ولی اس میں ضروری ہے اور اس کی دیگر شرائط بھی نکاح کے ساتھ بہت مماثلت رکھتی ہیں۔ اس کے بعد جی ان کی اگلی تفسیر جو ہے تفسیر القرآن العظیم، اس میں ابن کثیر دمشقی صاحب جو ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں، وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ۔ جو ابن کثیر صاحب ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ اس آیت سے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے، اس آیت سے کیا استدلال کیا جاتا ہے؟ نکاح متعہ پر، متعہ یعنی نکاح، اس کے ساتھ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی متعہ استعمال کیا وہاں پہ نکاح استعمال کیا گیا ہے۔ اس آیت سے کس چیز پہ استدلال کیا جاتا ہے؟ نکاح متعہ پر۔ وَلَا شَكَّ، اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے، انہ کان مشروعا فی ابتداء الاسلام، کہ یہ مشروع اور جائز رہا ابتداء اسلام میں۔ اگر یہ زنا ہوتا، اسلام کے مزاج کے خلاف ہوتا، جیسا کہ آپ نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ بات کی، تو اصلاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام دین فطرت ہے اور جو چیز فطرت کے خلاف ہو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے پھر اس کے ساتھ مثال دی کہ جس طرح شراب جو ہے وہ حرام کر دی گئی، شراب تو حلال ہی نہیں تھی، آپ دکھائیں ہمیں شراب کی رخصت کہاں پہ تھی، کہاں پہ اس کی اجازت تھی؟ گرچہ اس کا اظہار وہ بعد میں ہوا ہے لیکن اس کی اجازت رخصت کسی خود ادیان، گزشتہ ادیان میں بھی اس کی اجازت نہ تھی، تو وہ قیاس مال فارق ہے۔ یہ ان کی خیانتیں ہیں، عوام کو اس انداز سے یہ جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ بیان کریں تو تمام حقائق کو بیان کریں، کم از کم تمام احادیث کو مطالعہ کریں جو متع کے متعلق ہیں۔ ایک حدیث ایک ٹکڑا اٹھا کر آپ بیان کر دیتے ہیں اور ایک غلط فہمی ایجاد کر دیتے ہیں مومنین کے درمیان، پھر یہ نتیجہ بنتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر تکفیر کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جی ان کی اگلی کتاب آ جائیں، یہ شیعہ سنی جو مفسرین ہیں ان کا اتفاق رہا ہے کہ یہ ایک نکاح ہے۔ اختلاف کہاں پہ آتا ہے؟ اختلاف آتا ہے کہ اہل سنت میں بعض قائل ہو گئے کہ جی یہ نسخ ہو گیا، پیغمبر نے اس کو حرام قرار دے دیا، کب دیا وہ انشاءاللہ اس پہ ہم اگلے جو ہمارے کلپس آئیں گے ان میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو اس کی حلیت کے، اس کے جواز کے تمام قائل رہے ہیں، اختلاف صرف اس کے نسخ اور عدم نسخ پہ ہے کہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر جناب ان کے تفسیر قرطبی میں پھر لکھتے ہیں وقال الجمہور المراد نکاح المتعۃ الذی کان فی صدر الاسلام، کہ متعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نکاح ہے اور صدر اسلام میں یہ رائج رہا ہے۔ اس کے بعد یہ تبری جو ہیں ان کے وہ کیا نقل کر رہے ہیں؟ مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ عن مجاہد فمستمتعتم به منہن، سورہ نساء آیت نمبر 24، قال یعنی نکاح المتعہ، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ نکاح متعہ۔ اس پہ تو کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں رہا کہ یہ جو آیت ہے یہ متعہ کے متعلق نازل ہوئی۔ پھر آپ جا کر اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی نہیں یہ آیت متعہ کے اوپر نہیں ہے۔ بھئی جب متعہ کے اوپر یہ آیت نہیں ہے تو پھر نسخ کون سی آیت ہوئی ہے؟ کم از کم ایک چیز پہ تو آپ پابند رہیں، ایک چیز پر تو آپ قائم رہیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں نسخ ہو گئی ہے تو پھر وہ دکھائیں کون سی آیت نسخ ہوئی ہے۔ لیکن آپ کے مفسرین کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آیت متعہ کے متعلق ہے، صحیح ہے، اور اس سے کیا مراد ہے؟ متعہ سے کیا مراد ہے؟ نکاح ہے، زنا نہیں ہے، کسی نے اس کو زنا نہیں کیا، کسی نے اجور کا ترجمہ کرایہ نہیں کیا بلکہ مہور کیا ہے۔ اس کے بعد ان کی روح المعانی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اسی حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ وقد استدل بعموم هذه الايه على نکاح المتعہ ولا شك انه كان مشروعا في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفه من العلماء الى انه ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ، حلال تھا نسخ ہو گیا، حرام ہو گیا، پھر حلال کیا گیا، پھر حرام ہو گیا، مرتين، دو مرتبہ اس طریقے سے ہوا ہے۔ اور اس کے بعد وقال آخرون اکثر من ذلك، اور بعض افراد کہتے ہیں نہیں اس سے بھی زیادہ، یعنی اتنے مقامات پر یہ حلال ہوا ہے پھر حرام ہوا، حلال ہوا ہے پھر حرام ہوا، یعنی انہوں نے ایک شخصیت کے قول کو بچانے کے لیے، چونکہ اس کا فتویٰ حضرت عمر نے دیا تھا، ان کی شخصیت کو بچانے کے لیے جس طرح دیگر ان کی طرف سے بدعتیں آئیں، جس طریقے سے تراویح کی بدعت ہے جس پہ بھی یہ مختلف تعویلیں پیش کرتے ہیں، جبکہ نہ حضرت عمر نے خود تراویح پڑھی، نہ رسول خدا نے پڑھی، نہ خلیفہ اول نے پڑھی، کسی نے بھی تراویح نہیں پڑھی۔ خود ابن عمر جو ہے عبداللہ ابن عمر وہ بھی تراویح کے خلاف، ان کی وہ آپ مصنف ابن ابی شیبہ کی جا کے روایات اٹھا کے دیکھیں، ایک شخص ان سے پوچھتا ہے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ سکتا ہوں؟
تو وہ کہتے ہیں گدھے کی طرح تم چاہتے ہو خاموش پیچھے کھڑے رہو. اس کو بھی ابھی تک ڈیفینڈ کرتے ہیں. اب چونکہ فتویٰ اس کا دیا تھا حضرت عمر نے, اس کو حرام قرار دیا تھا, اب یہ مختلف تعویلیں گھڑتے ہیں اور ان کے ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا کہ یہ حرام کب ہوا. خیبر میں حرام ہوا, غزوہ تبوک میں حرام ہوا, غزوہ اوتاس میں حرام ہوا, فتح مکہ کے دوران حرام ہوا, یعنی کب حرام ہوا ہے. 7-8 قول ان کے اس میں ملتے ہیں, کسی ایک پہ ان کا اتفاق نہیں ہوتا. کچھ علماء یہ کہہ دیتے ہیں, کچھ علماء یہ کہہ دیتے ہیں, یعنی اس قدر تضاد اور اضطراب پایا جاتا ہے ان کے اقوال میں. انشاءاللہ پھر آگے چل کر ہم جو ہمارے اگلے کلپس ہوں گے ان کی جتنے بھی اعتراضات ہیں ایک ایک کا ہم انشاءاللہ مفصل جواب دیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. خدا حافظ.